इस वक्त हम मौजूद हैं किला रोहतास में और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे कुएं की जानिब जो दुनिया में अपनी तामीर के लिहाज से इंतहाई मुनफरिद मकाम रखता है। हिंदुस्तान का ये वो आर्किटेक्चर है या वो फ़न तामीर है जो सिर्फ हिंदुस्तान में पाया जाता है, इसके अलावा पूरी दुनिया में और कहीं पर भी नहीं पाया जाता। ऐसे कुओं की तामीर का आगाज़ राजस्थान से हुआ और ख़ुसूसन ऐसे शहरों में ये कुएं बनाए गए जहां बारिश इंतहाई कम होती थी, यानी कि नीम बारानी इलाके थे और इंतहाई गर्म इलाके थे। ये हमारे सामने कुएं का आगाज़ है। यहाँ से आपको जो कुआं नज़र आएगा ये उस कुएं का पहला हिस्सा है। इसको हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इस तर्ज तमीर के हामिल कुओं को बावली भी कहा जाता है, बावड़ी कहा जाता है, वावड़ी कहा जाता है, कल्याणी भी कहा जाता है, पुष्करानी भी कहा जाता है। ये कुएं का पहला हिस्सा है। इसकी गहराई देखें, गहराई के अंदर आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा। किला रोहतास के अंदर मौजूद इस कुएं का जो आगाज़ है उसके तामीर के अंदर ये पत्थर जो ईंटों की शक्ल में हैं उनको इस्तेमाल किया गया है चूने के साथ मिलाकर। इंतहाई बड़ा कुआं है, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। और उसके हवाले से बात यह है कि ये 4 अक़साम के कुएं जो थे वो हिंदुस्तान में तामीर किए जाते थे। सबसे जो सादा किस्म थी उसे नंदा कहा जाता था और इसमें एक जानिब से सीढ़ियाँ उतरकर कुएं की तह तक चली जाती थी, जबकि दूसरी किस्म को भादरा कहा जाता था जिसमें 2 अतराफ से सीढ़ियाँ कुएं की तह तक जाती थी। तीसरी किस्म को जेहा कहा जाता था जो कि 3 अतराफ से सीढ़ियाँ कुएं की तह तक जाती थी, और चौथा जो था उसे विजाया कहा जाता है जिसके चारों अतराफ से सीढ़ियाँ उसकी तह तक जाती हैं। और ये चौथी अक़साम विजाया जो इसकी एक मिसाल चांदनी बावली भी है जो कि इंडिया में मौजूद है, इंडिया में वाक़या है। ये सामने आप देख रहे हैं ये मुस्ततील शक्ल के इमारत सी बनी हुई है जिसे आप तहखाने के तौर पर देख रहे हैं। और इस इमारत की ये जो मुस्ततील शक्ल है ये पहली किस्म जो है नंदा उसके तर्ज तामीर पर इसको बनाया गया। इसको तामीर करने का साल जो है वो साल 1541 है। किला रोहतास के अंदर 3 बावलियाँ मौजूद हैं और उनमें जो सबसे बड़ी बावली है वो ये है, यानी जो सीढ़ियों वाला कुआं है वो ये वाला है, और इसमें कुल 148 सीढ़ियाँ ज़मीन की तह तक जाती हैं जहाँ पर कुआं मौजूद है। अब इस कुएं की तामीर जो है उसका जो ख़ास मकसद ये था कि आगाज़ में तो इन इलाकों में जहाँ पर गर्म इलाके हैं, जहाँ पर बारानी है, वहाँ पर इनको पानी की स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा किया जा सके मानसून की बारिशों में और बाद में इसको इस्तेमाल किया जा सकते हैं। राजस्थान से आगाज़ करने वाले ये कुएं जो हैं आज अपनी जो अहमियत है उसको काफ़ी हद तक खो चुके हैं, और ये जो सकाफ़ती विरसा है अब बहुत हद तक वीरान पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में इनको दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम इसकी बावली की सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया है हमने। ये आप देखें, इसकी तर्ज तामीर देखिए, इसके दोनों अतराफ में मौजूद जो मसाला इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, और साथ ही आगे महराबें बनाई गई हैं। ये जिस जगह पर हम अभी चल रहे हैं ये दोनों अतराफ में इसी तरह ये तख्ता सा ये बने हुए हैं और दरमियान में गैप भी मौजूद है, और साथ ही एक बहुत बड़ा होल जो है वो मौजूद है जिससे गिरने का इंतहाई डर लगता है। अब इस जगह की ख़ास बात जो है वो ये है कि ये जगह किसी दौर के अंदर मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है, यानी कि जो बावली का मकसद सिर्फ पानी का नहीं था बल्कि
اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ میٹنگ کے رومز کے طور پر بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ جو خالی جگہ ہے، اس جگہ پر دونوں اطراف میں مکمل طور پر بڑے بڑے لکڑی کے تختے رکھ دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈھک جاتے تھے اور یہ سارا جگہ جو ہے یہ میٹنگز روم میں کنورٹ ہو جاتا تھا، اور یہاں پر لوگ خوش گپیاں بھی کرتے تھے، اپنے معاملات بھی سلجھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر وہ اے سی کے مزے بھی لیتے تھے، کیونکہ یہ جہاں پر جو باؤلی ہے اس کا درجہ حرارت باہر کے درجہ حرارت سے کم از کم 10 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس دور کے اندر بجلی موجود نہیں تھی تب اس کی کیا اہمیت رہی ہوگی۔ ہندوستان میں جو اس کے علاوہ دیگر باولیاں ہیں وہ مذہبی لحاظ سے بھی استعمال ہوتی رہی ہیں، ثقافتی لحاظ سے بھی استعمال ہوتی رہی ہیں، اور دیگر مقاصد کے لیے بھی یہ جو باولی ہے یہ خاص طور پر جو بنائی گئی تھی یہ فوجیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ جو شاہی باولی ہے قلعہ روہتاس میں وہ بالکل علیحدہ سے ہے، اس کی 68 سیڑھیاں ہیں، لیکن تاہم جو سب سے بڑی باولی ہے یہی ہے، اور اس کی 148 سیڑھیاں جو ہیں وہ اس کے نیچے تہہ تک جا رہی ہیں۔ اس باولی سے اس سائڈ سے نہ صرف جو فوجی تھے وہ یہاں اترتے تھے، بلکہ گھوڑے بھی یہاں سے اتر کر نیچے پانی ان پلانے کا کام کیا جاتا تھا، کیونکہ قلعہ روہتاس میں 30,000 سوار جو تھے، جو فوج تھی وہ کم از کم جو وہاں پر موجود بھی ہوتی تھی۔ یہ سامنے آپ دیکھیں جی، اس کا سٹرکچر آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے، اور آپ اس وقت کے جو معمار تھے ان کو داد تحسین دینے پر بے اختیار مجبور ہو جاتے ہیں۔ انتہائی سٹریٹ دیواریں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، آپ جو نیچے جا رہے ہیں درجہ حرارت جو ہے اوپر کی نسبت مزید کم ہوتا جا رہا ہے، اور انتہائی خوشگوار احساس آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اس باولی کی یعنی اس کنویں کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سامنے جو سبز رنگ کا ہے یہ پانی ہے۔ اب کیونکہ اس باولی کو استعمال نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے یہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم پاکستانیوں کی ایک بری عادت بھی ہے، ہم اگر یہاں کسی بھی ایسی کلچرل پلیس پر وزٹ کرتے ہیں، پارکس کا وزٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر گند پھینک دیتے ہیں، تو جا بجا جو شاپرز ہیں وہ بھی پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو پانی ہے اس کے کچھ سیڑھیاں اس کے اندر تک گئی ہوئی ہیں، اور اس کی جو کوالٹی یہ ہے کہ جس ٹائم یہ انتہائی گرمی کا موسم ہوتا ہے، جس وقت بارشیں کم ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے یہ تقریباً 148 سیڑھیاں اتر کر آنا پڑتا ہے، لیکن جوں مونسون کی بارشیں بڑھتی ہیں، پانی کی مقدار اکٹھی ہوتی ہے، تو سیڑھیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر ہی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہیں اور پانی کی سطح بلند ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو گول دائرے کی شکل میں جو پراپر کنواں تھا وہ دکھایا تھا۔ یہ اس کی ہائٹ کی طرف میں نے کیمرہ کیا ہوا ہے، اور اب یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ساری کچھ مٹی جو ہے وہ سائیڈوں سے گری ہوئی ہے، اور کچھ تو ہماری اپنی کارستانیاں ہیں، گند یہاں پر موجود ہے، شاپرز یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اپنے کلچر کا اس طرح احساس نہیں کرتے، اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں 500 سال اس باولی کو اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور آج بھی اپنی بہترین حالت میں موجود ہے۔ اس کا بہترین استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نزدیک ہی آبادی بھی موجود ہے جہاں کے لیے پانی کے لیے تو اب وہ جو نالہ ہے ساتھ میں ایک ندی ہے وہاں سے لے کر آیا گیا ہے۔ یہ سامنے اس کی ہائٹ دیکھیں جی، اس کی عظمت کی طرف اس کو بیان کر رہی ہے۔ آپ جب یہ ابھی کیمرہ میں ہیں، لیکن اگر آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ کو اپنی گردن مکمل طور پر اوپر کی طرف اٹھانی پڑتی ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے 100 سال پہلے بھی اتنے بہترین معمار تھی، ٹیکنالوجی موجود تھی جنہوں نے اس کو یوں بنایا۔ ابھی جو ہے ہم سیڑھیاں جو ہیں واپسی کے سفر کے لیے طے کر رہے ہیں، اور اس میں یہ دیکھیں یہ درمیان میں یہ جگہ آئی ہے، یہ بہت ہی چوڑی سیڑھی ہے، ایسی متعدد سیڑھیوں کے بعد تو بار بار یہ ایسی جگہ آتی ہے، اور یہاں آ کر آپ کو احساس ہوتا ہے اس کا بنایا جانا کتنا ہی ضروری تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا تو بہترین ہائیکنگ کرنے والے ہوں، ادروائز آپ کو بار بار سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔
میں اور ساتھ میرے جو موجود ہیں محمد عادل ایڈوکیٹ، وہ یہاں پر آئے اور ان کے ساتھ یہ سیڑھیاں چڑھی اور یہ جہاں جہاں کیمرہ رک رہا ہے یہاں ہم نے سستانا شروع کر دیا۔ تو واپسی کی چڑھائی انتہائی مشکل ہے، لیکن جو شوق ہے اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انتہائی گرمی تھی، لیکن نیچے جو انتہائی خوشگوار احساس ہوا کنویں کے پاس نیچے، تو آغاز میں تو ہوا اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جس ٹائم آپ کنویں کی تہہ پر پہنچے تو وہاں بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھنڈک والا موسم تھا۔ آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ نے 24 ڈگری پہ آپ نے اے سی چلایا ہوا ہے۔ یہ ایک ویو ہے جی، سامنے دیکھیں جی محرابیں بنی ہوئی ہیں، انتہائی خوبصورت کنسٹرکشن ہے۔ اور جو پاکستان کے اندر جتنی باولیاں موجود ہیں ان میں ہٹیاں کے مقام پر بھی ایک چھوٹی سی باولی موجود ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا قلعہ روہتاس کے اندر بھی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی باولیاں موجود ہیں، لیکن یہ باولی سب سے منفرد ہے، سب سے خوبصورت ہے اور اپنی بہترین حالت میں موجود ہے۔ اب آپ نے ہوسٹ سردار حامد علی خان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تو میرے یوٹیوب چینل ڈو یو نو کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔